اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے راستے کھول لیتے ہیں۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے سے یہاں پہ کیا مراد ہے۔ اللہ کے راستے سے کئی ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے، عبادت کے اندر جد و جہد کرتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی اور کئی سارے اس کے مجالات اور کئی ساری اس کی جو ہے وہ جہتیں ہیں، لیکن آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک مخصوص قسم کی چیز ہے کہ جس کی طرف عام طور پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم اس کو ایک دنیا کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی مسئلہ ہے، حالانکہ وہ دنیاوی مسئلہ نہیں بلکہ دینی مسئلہ ہے۔ دینی مسئلہ کیا ہے؟ رزق کے حلال کی اس کے وسائل کے لیے کوشش کرنا، کہ آپ حلال کمانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی دینی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ انسان کے ذمے جو فرائض ہیں، یعنی بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان جب اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور ایسے ہی روزے رکھ رہا ہوتا ہے، حج کر رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ جیسے انسان ان کو دینی فرائض سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، ان فرائض کے بعد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد ایک اور فریضہ ایک مومن کی طرف عائد ہوتا ہے، اور وہ فریضہ یہ ہے کہ انسان حلال رزق کی کمائی کے لیے کوشش کرے۔ تو حلال رزق کی کمائی کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے بہترین وسائل ڈھونڈنا، اور ایسے وسائل ڈھونڈنا کہ اس سے انسان کے پاس رزق کی فراوانی ہو جائے، یہ انسان کے ذمے ہے اور اس کے اوپر ایک فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کا باقاعدہ طور پہ اس کے ذمے ایک فریضہ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم رزق کی کمائی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بڑی کامیابی ہمیں ملے، اور اس کامیابی کے لیے، اس ویژن کے لیے ہم کوئی اسٹریٹجی بھی ایسی بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں کسی چیز کے اندر ناکامی ہو جاتی ہے، اور اسٹرگل تھوڑی بہت کرنے کے بعد، تھوڑی بہت محنت کوشش کرنے کے بعد جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے انسان کی فطرت کے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ یہ جلد بازی کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ بس جلد از جلد میرے سامنے جو ہے نا وہ دروازے کھلیں اور مجھے کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں، میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اور انتھک قسم کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کامیابی کا حصول انسان کے لیے کیسے ممکن ہے۔ کامیابی کے حصول کے لیے ایک بنیادی بات اور ایک اصولی بات وہ یہ یاد رکھیے کہ مسلسل جد و جہد کرنا، اور خاص طور پہ موقع کی تلاش کے اندر رہنا۔ انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس دوران جب وہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کو موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ زندگی میں محنت کرنے کے بعد اور دوبارہ محنت کرنے کے بعد، سہ محنت کرنے کے بعد کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس آدمی کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان جب تھک جاتا ہے تو تھکنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب میرے لیے کامیابی کا حصول ممکن نہیں ہے، تو اس دوران یہ ہوتا ہے کہ وہ موقع اس کے سامنے آتا ہے اور اس کے لیے پھر یہ تیار نہیں ہوتا، اور وہ موقع جو ہے پھر وہ اس سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زندگی میں کئی سارے مواقع ایسے رکھے ہوتے ہیں کہ جن مواقع کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے، اور ان کے لیے اپنے آپ کے اندر وہ ایبلٹی پیدا کرنی چاہیے، وہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ جو موقع خاص طور پہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات واضح کروں گا، بڑی پیاری مثال ہے اور بڑی عام فہم سی مثال ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ لائٹ جو ہوتی ہے، اسٹریٹ لائٹ رات کے وقت جلائی جاتی ہے تاکہ رات کے وقت جو اندھیرا ہے وہ ختم کیا جا سکے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، گلی کے اندر روشنی ہو، بچے وغیرہ باہر نکلتے ہیں یا بڑے باہر نکلتے ہیں تو اندھیرا ختم ہو اور روشنی سے لوگ اس کے فائدہ اٹھائیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ وہ اسٹریٹ لائٹ صبح کے وقت جب سورج نکل جاتا ہے تو لوگ اس کو بند کرنا بھول جاتے ہیں، اور جب اس کو بند کرنا بھول جاتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ دن کو جب سورج چڑھتا ہے
اور سورج کی روشنی ہو جاتی ہے، ہر طرف سورج کی روشنی ہوتی ہے، تو اس میں وہ اسٹریٹ لائٹ بھی جل رہی ہوتی ہے، تو وہ بالکل ہی ایک بحیثیت چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، بے فائدہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آپ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بالکل صرف اس کا وجود نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس کوئی چیز ہے، کھمبے کے ساتھ ایک چیز لٹک رہی ہے، باقی سورج کی روشنی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن جوں جوں سورج جو ہے اس کی روشنی کم ہونا شروع ہوتی ہے، وہ مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہوتا ہے، تو وہ اسٹریٹ لائٹ اپنی کارکردگی دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج مکمل طور پہ غروب ہو جاتا ہے، تو وہ اسٹریٹ لائٹ کی اس کا جو کرشمہ ہے وہ پھر ظاہر ہوتا ہے، اس کی افادیت جو ہے وہ پھر ظاہر ہوتی ہے، اور وہ پوری کی پوری گلی کو ایسے روشن کر رہی ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ کوئی آسمان سے کوئی چھوٹا سورج جو ہے لا کے وہ وہاں پہ گلی کے اندر کسی کھمبے کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہے، اور وہ پوری گلی کو روشن کر رہا ہے، لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہوا کیا یہاں پہ؟ ہوا یہ کہ اس اسٹریٹ لائٹ نے اپنی جو صلاحیت ہے اس کو مسلسل استعمال میں لایا، اور مسلسل اس کو استعمال کرتی رہی، اور ہار ماننے سے وہ رک گئی۔ مطلب یہ کہ اس نے ہار نہیں مانی، اور اس نے اپنی اس صلاحیت کو مسلسل استعمال کیا اور جد و جہد کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ موقع کہ جو موقع خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا تھا، وہ موقع کیا تھا؟ اندھیرے کا موقع، کہ جب اندھیرا چھا جائے گا تو اس نے اپنی افادیت جو ہے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ تو جو ہی اس کو وہ موقع ملا، وہ موقع اس کو جو ہی میسر آیا، اس نے سورج کی روشنی کے سامنے ہار نہیں مانی، اور وہ مسلسل جد و جہد کرتی رہی، یہاں تک کہ جو ہی اس کو موقع ملا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی جو کارکردگی ہے اس کو دکھایا، اور اپنا جو جلوہ ہے اس نے گویا کہ وہ دکھایا، کرشمہ دکھایا، کہ اس کے اندر جو صلاحیت تھی وہ خاص اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ تو انسان کے اندر بھی ایسی کوئی خصوصیت ہوتی ہے، اور ایسی کوئی اس کی صلاحیت ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ صلاحیت انسان نے اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہو، اور اس کے لیے محنت کی ہوئی ہو، کوشش کی ہوئی ہو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں پھر جب وہ موقع آتا ہے کہ جس موقع پر انسان کی اسی صلاحیت کے لیے وہ موقع خاص مخصوص کر دیا گیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے گریجویشن کیا، آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی، کوئی ڈگری آپ نے حاصل کی، اور دوسرے جو آپ کے ساتھی تھے ان ساتھیوں سے آپ نے کوئی نمایاں خصوصیت اپنے اندر پیدا کر لی، اپنی لینگویج کو آپ نے اچھا کر لیا، کسی خاص سبجیکٹ میں آپ نے کوئی مہارت حاصل کر لی، تو ہوتا یہ کہ زندگی میں کامیابی کے مختلف جو مواقع آتے ہیں، کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ جس موقع پہ دوسرے لوگوں میں وہ صلاحیت نہیں پائی جا رہی ہوتی، وہ آپ کی خصوصیت ہوتی ہے۔ آپ کو لینگویج اچھی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایسا موقع ہے کہ اس میں فلاں بندہ جو ہے نا وہ اس میں مہارت رکھتا ہے، لہٰذا اس کو بلایا جائے اور اس سے جو ہے نا یہاں پہ خدمات حاصل کی جائیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کی خصوصیت جس پہ آپ نے اسپیشلی ایک الگ اس کے لیے ایفرٹ کی ہوتی ہے، ایک ٹائم اس کو دیا ہوتا ہے، تو وہ اس موقع پہ آپ کو کام آتی ہے، بشرطے کہ آپ موقع شناس ہوں اور اپنے اندر ایک خصوصی صلاحیت آپ نے اندر پیدا کی ہوئی ہو، اور اپنے آپ کو جو ہے آپ نے مینٹین کیا ہو، موقع کی تلاش میں آپ رہتے ہوں اور مسلسل جد و جہد آپ کرتے رہتے ہوں، تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی۔